اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، ایمان ایک مومن کی سب سے بڑی قیمتی متاع ہے۔ ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔ ایمان سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑا تحفظ کا سامان ہے۔ ہمارے موجودہ حالات میں ایمان کی تازگی، اس کی تقویت، ایمان میں گہرائی، ایمان میں پختگی اور ایمان میں اضافے کی مستقل ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ جب مظالم اور مخالفتیں زور پکڑ لیتی ہیں تو یہی ایمان کی قوت ہے جو ہمیں ثابت قدم رکھتی ہے، استقامت عطا کرتی ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ظالموں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو ان کی اپنی ایمان کی روش سے ہٹا دیں، ان کے اپنے ایمان پر، اسلام پر، دین پر جو قدم جمے ہوئے ہیں وہ ڈگمگا جائیں۔ یہ آیت مبارکہ جس میں کہا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ فرشتے سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف مت کرو، غم مت کرو، تمہارے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ اس لیے جب کسی کا، مومن کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی اس کے چہرے پر، اس میت پر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ موت، قتل یہ اس کی پریشانی کا سبب نہیں بنتا ہے، وہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے سرگوشی کر کے اس پر سکینت نازل کرتے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان پر جم جاتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ان کے ساتھی ہیں، ولی ہیں، مددگار ہیں، سرپرست ہیں، اور آخرت میں ملک کے حالات میں جو آزمائشیں، مشکلات، مخالفتیں، ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس پر دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان بڑھ جانا چاہیے۔
وہ مخالفتوں کا ہجوم اس لیے ہے کہ ایمان ڈگمگا جائے. اگر ایمان ڈگمگا جائے تو ظالم کامیاب ہے. اگر ایمان پر قائم رکھ کر ہم زندگی ہار جائیں، موت قبول کر لیں، تو یہ مظلوم کی جیت ہے. اس لیے ملک بھر میں، سارے سماج میں ایمان کی افزائش پر سخت توجہ کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت، اللہ بزرگ و برتر کا ذکر، اس دنیا کی بے ثباتی، آخرت کا گہرا یقین، وہ ایمان کی قوت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اسی قسم کی آیت مبارکہ جس میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی غم اور کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث مبارک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتا دیجئے، اس کے بعد کوئی بات پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے. نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. یہ حالات کا، مخالفت کا، ظالموں کے ظلم، ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، یہ ضروری ہے. ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا. ادھر ادھر نہ جائے، وہ اس کے پیر ڈگمگا نہ جائیں. اس کی اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کے دین سے تعلق، ظالموں کا ظلم اسے اس تعلق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو. موجودہ حالات میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے ساری امت کے اندر ایمان کی پختگی اور ایمان کی گہرائی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ جو حالات ہیں، اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں سبق دیتی ہے. قرآن مجید میں سورہ شورى میں مسلمانوں کی صفات بتائی گئی. ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے کام باہم مشورے سے کرتے ہیں. اس کے بعد میں کہا گیا والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کہ ظالموں کے ظلم کا وہ مقابلہ کرتے ہیں. وہ ظالموں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے، وہ ظالموں کے لیے ایسا سخت چنا ثابت ہوتے ہیں کہ اگر وہ چنا منہ میں ڈالے تو اس کے دانت ٹوٹ جائیں. ظالموں کے ظلم کا مقابلہ نہ کرنے سے دنیا میں ظلم بڑھتا ہے. ظالم متکبر، اس سے مقابلے کی تعلیم دی گئی ہے. آگے کی آیات میں کہا گیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ ٹھیک ایسی ہی برائی ہے. جس کیفیت، جس کمیت، جس درجے میں جو ظلم ہوا ہے، مظلوم کو اس درجے میں، اس کیفیت میں اس ظلم کا بدلہ لینے کا حق موجود ہے.
آگے کہا گیا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن اگر وہ معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا بہترین اجر اللہ کے ہاں ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ معاف کیا جا سکتا ہے، معاف کرنا کی تعلیم ہے، لیکن کہا گیا کہ معاف کرنے کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے، وہ عفو، وہ درگزر، وہ معافی جس سے ظالم کی اصلاح ہو جائے، وہ عفو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عفو، وہ درگزر جو ظالم کو اور طاقتور بنا دے، اس عفو کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن جہاں اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے، وہیں ظالم اور متکبر قوتوں کے لیے ایک سخت سامان بننے کی کوشش کرے۔ موجودہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ حالات تو گردش زمانہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے جو کرنے کا کام ہے، حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، داعی الی اللہ، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، اس کا اصل کام انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ظلم و ستم ہو یا عفو و درگزر، اس کام سے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہم مسلمان اس ملک میں آج کے حالات میں غور کریں کہ کیا ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا شخص بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرنا، اپنی ذات کے لیے، بندگان خدا کے لیے، اس حسین و جمیل کائنات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، اس کا وجود، اس کا عمل، عمل صالح، نیک عمل کرنے والا۔ پھر کہا گیا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے، بتائیں کہ میں مسلمانوں سے ہوں، واضح اعلان کرے کہ ڈر کے، خوف سے، آزمائش سے اپنے مسلمان ہونے کی شناخت کو نہیں چھپانا ہے، دعوت دینا ہے، دعوت الی اللہ، عمل صالح کرنا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور بتائے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے سماج سے کہے کہ میں مطیع ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں نیکوکار ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، میں مرڈرر نہیں ہوں، میں ریپسٹ نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں مفسد نہیں ہوں، میں دشمن نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے اخلاق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، میں صاحب ایمان ہوں۔ ملک کے ان حالات میں اس روش کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور جہاں ملک کے حالات اس میں جو تنگ نظری ہے، جو تعصب ہے، جو نسل پرستی ہے، جو قوم پرستی ہے،
جو جارحانہ فرقہ پرستی ہے، جو نفرت و عداوت کی آگ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ آگ اس لیے جلائی گئی ہے کہ آپ اسلام سے اپنے تعلق کو توڑ لیں، اپنا عقیدہ، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب سے آپ دور ہو جائیں، یا اس ملک میں بے وزن ہو جائیں۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ خیر امت ہے، امت وسط ہے، قوامین بالقسط اس کی ذمہ داری ہے، شہداء علی الناس کی ذمہ داری ہے۔ وہ الگ تھلگ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے یہاں کے انسانوں کو یہ بات بتائیں کہ جان لی جا سکتی ہے، مال تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، گھر اجاڑ دیے جا سکتے، لیکن ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو کوئی کھینچ اور کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اور ہم انہیں بتائیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی ضرورت کیا ہے، لیکن اس نفرت و عداوت کی ماحول نے امت کو اپنی ذمہ داریوں سے، امت کو اپنے اصل کام سے دور نہ کر دے۔ ہمارے اس ملک میں اس نفرت و عداوت کے ایجنڈے نے اصل مسائل کو غائب کر دیا ہے۔ سماجی انصاف، مساوات، معاشی انصاف، امیر امیر ہو رہے ہیں، غریب غریب ہو رہے ہیں، دولت کی تقسیم مناسب اور منصفانہ طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، ویلفیئر اسکیمز، عوام کی بھلائیوں پر حکومت کا روپیہ پیسہ خرچ ہو، اس میں کمی آ گئی ہے۔ کرپشن، کالا دھن، اب اس کی روک تھام کی کوئی بات نہیں ہے۔ سٹا، جوا، لاٹری، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ الیکٹورل سسٹم میں اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو اصلاحات، جوڈیشل ریفارمز، پولیس ریفارمز، لوگوں کے اخلاق، عورتوں پر ظلم، خودکشی، کسانوں کے مسائل، یہ سب دب گئے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظلم اور مخالفت کے اس ماحول میں یہ امت ان مسائل کے حل میں اپنا حصہ ادا کرے۔ یہ امت کے پاس اسلام کی تعلیم ہے، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، جس کے ذریعے سے یہاں معاشی انصاف، سماجی انصاف، ظلم کا خاتمہ، عورتوں کی حفاظت، سماج میں ضروری اصلاحات، عوام الناس کی خدمت، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ جو کام ہم نے بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہاں سماج میں سب لوگوں کو بلانا ہے۔ لوگ اللہ کی اس پکار پر، اللہ کی طرف اس بلانے پر متوجہ ہوں، اچھی بات ہے۔ متوجہ نہ ہو، ہمارا فرض پورا کریں، لیکن ہم ہمارے اس ملک کے غیر مسلم سماج کو یہ بات پہنچائیں کہ آپ اپنے دین پر رہتے ہیں، تب بھی معاشی انصاف، سماجی انصاف، عورتوں کی حفاظت، کرپشن کا خاتمہ، یہ ہم آپ مل کر اس سماج میں دور کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمان
اس ملک میں ان تمام خوبیوں کو پروان چڑھانے میں سماج کی بڑی خدمت کر سکتا ہے. یہ کیسے انجام دے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ قرآن پاک میں کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہمیں جو صلاحیتیں دی گئی، علم کی، عقل کی، دماغ کی، قلب کی، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے یہ کام کرنا ہے، ورنہ ان سب صلاحیتوں کے بارے میں پوچھو گی. نالج، اس لیے مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ سماج میں ان میدانوں میں صحیح خطوط پر خدمت کی جا سکے. ٹیلنٹس، اسکلز، وہ جو مشہور آیت ہے جس میں کہا گیا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جتنا بس ہو سکے قوت تیار رکھو. ٹیکنالوجی، میڈیا، سوشل میڈیا، سائنس، یہ بھی ایک قوت ہے. مسلمانوں کو تعلیم، مسلمانوں کو ان قوتوں سے مالا مال ہونا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا طالوت کے قصے میں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو وافر حصہ عطا کیا ہے. مسلمانوں کو علم اور جسم دونوں قوتوں سے مالا مال ہونا چاہیے، دونوں صلاحیتوں کو آگے بڑھانا چاہیے. کیوں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا کے تقاضوں کو پورا کر سکے اور سماج میں جو پھیلی ہوئی خرابیوں کو دور کرنے میں اس ملک کی، یہاں کے بسنے والے لوگوں کی خدمت کر سکے. جمعہ کے اس موقع پر ہم آپ تمام کے سامنے اور ہم اس پورے ملک کی عوام کے سامنے یہ کہیں کہ اس ظلم و ستم کے باوجود اگر ان کا یہ ارادہ ہو کہ ہم دین ترک کر دیں تو یہ لکھ لیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین نہیں چھوڑ سکتے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ظلم و ستم کے وجہ سے وہ ملک چھوڑ دیں تو نہ ہم دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ہم اس ملک میں رحمت بننے تیار ہیں، ہم اس ملک میں امن کا پیامبر بننے کے لیے تیار ہیں اور اس ملک میں عدل و انصاف کا علم بننے کے تیار ہیں. ہم اس ملک کو امن سے، رحمت سے، عدل اور انصاف سے بھر کر ہی دم لیں. یہ قرآن مجید کی احادیث کی تعلیم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان خطوط پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.